بس سیکھتے سیکھتے سیکھ جائیں گے ہوسٹنگ بھی، اور سیکھتے سیکھتے کام کرتے کرتے جرنلسٹ بھی بن جائیں گے. کیا ہے اس میں ایسا؟ بالکل اسی چیز پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ہنر زیادہ ضروری ہے یا ڈگری؟ آج کل کے دنوں میں ایسے ہی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے بالکل کہ بھائی ایکسپرٹ ہونے چاہیے. بھائی آپ دیکھیں میکینکس کی دکانوں پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اب وہ بائکس بھی بنا دیتے ہیں. انجینئرنگ پڑھی بھی نہیں ہوتی انہوں نے، لیکن پھر بھی تجربے سے. تو اسی خاص ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آج خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر مسرور احمد سابق چیئرمین رہ چکے ہیں ٹیکنیکل بورڈ ایجوکیشن کے، اور ڈاکٹر رافیہ تاج اسکالر ایکسپرٹ ان میڈیا اسٹڈیز. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک پیکج ذرا دکھائیں کہ یہ کیا بات ہے ہنر اور یہ ذرا ڈگری. بالکل جی. ڈگری کے بغیر ہنر بیکار یا ہنر کے بغیر ڈگری ادھوری؟ آج کے زمانے میں یہ سوال ہماری نوجوان نسل کے لیے خاصی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ کیا ہنرمند ہونا ڈگری یافتہ ہونے سے بہتر ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کی اس دور میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی نوجوان کے پاس کسی خاص شعبے میں مہارت ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کوئی مہارت نہ ہو تو ڈگری بغیر پانی کے گلاس کی طرح ہوتی ہے. مہارت اور ڈگری ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے انتہائی اہم ہے. کسی بھی یونیورسٹی سے کسی خاص شعبے میں تعلیم یافتہ ہونے کی سند رکھنے والی ڈگری ماہرین تعلیم کی طرف سے جاری کردہ محض ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ ہر ہنرمند فرد ڈگری یافتہ نہیں ہوتا، پھر بھی بہت سارے کاموں میں ماہر ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی ڈگری ہولڈر ہمیشہ عملی طور پر ماہر نہیں ہو سکتا. دیکھا جائے تو اس وقت سب سے زیادہ تعلیمی ڈگریاں رکھنے والے افراد بے روزگار ہیں، اور کم تعلیم یافتہ افراد جن کے پاس کسی نوعیت کا ہنر یا مہارت ہے تو وہ برسرے روزگار نظر آتے ہیں. ہنرمند ہونے کے مواقع بھی وسیع ہو گئے ہیں. موبائل ریپیئرنگ، انٹرنیٹ بلاگنگ، ٹرانسلیشن، کمپیوٹر ہارڈ ویئر ریپیئرنگ وغیرہ کے ہنر میں یکتا ہو کر اچھی خاصی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے. ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی قابلیت میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا انالیٹکس، مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور روبوٹکس جیسی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑھتی ہوئی تبدیلی کے ساتھ دنیا اس نوکری کے لیے کسی ماہر فرد کا مطالبہ کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ہنر و صلاحیت پر توجہ دیں. جدید دور میں تعلیم برائے تعلیم کا فلسفہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، بلکہ مکمل تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر و صلاحیت کے جوہر سے بھی آشنا ہونا حد درجہ ضروری ہو چکا ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ صرف ڈگری کے حصول سے ہی اپنے روشن مستقبل کا خواب پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں یا ہنرمند ہو کر اپنی راہیں خود متعین کرتے ہیں. تعلیم کے ساتھ ہنر ہونا ضروری. اور کہتے ہیں نا، بڑے بزرگ بھی کہتے تھے کہ بھائی کوئی ہنر اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات ایٹ لیسٹ اگر تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ڈیو ٹو اینی ریزن تو وہ کر لیں گے آپ. تو ڈاکٹر مسرور، آپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے اینڈ اتنی انبلیویبل وزڈم ہے آپ کے پاس. ٹیکنیکل سائڈ پہ اگر ہم دیکھی جائے تو کتنے انٹرسٹڈ ہیں آج کل کے بچے، آج کل کے یوتھ، کہ بھائی وہ ٹیکنیکلی بھی ان کے پاس وہی اسکل ہونا چاہیے جو ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ لے کے چل سکے. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن، ووکیشنل ٹریننگ کی اور جنرل ایجوکیشن کی، اتفاق سے میرے پاس دونوں جگہ کے ایکسپیرینس ہے. کرنٹلی میں اب کام کر رہا ہوں نذیر حسین یونیورسٹی میں ایز اے ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ. تو دیکھیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کی امپورٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس طرح ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کو نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ضروری ہے جاب کے لیے. جابس جو ہے ملٹی اسکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو پیراڈائم شفٹ ایجوکیشن کا جو ہے وہ لرننگ سے ارننگ کی طرف شفٹ ہو گیا ہے. جب ارننگ کی طرف بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو کوئی ہنر اسکل چاہیے، اب آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں. پھر دیکھیں، جو ہے ڈگری پروگرام کے حوالے سے اگر لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ ڈگری پروگرام کی افادیت اب مطلب کم انرولمنٹ ڈگریز ہوتے چل جا رہا ہے. اس کی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کاسٹلی ہو گئی ہیں، ڈیوریشن ہے، ڈیوریشن زیادہ ہے اس کا، اور پھر ٹائم از منی آلویز. ٹھیک ہے. پھر آپ 4 سالہ ڈگری پروگرام جب آپ کرتے ہیں تو جب کر رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب اینڈ پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس وہ اسکل نہیں ہوتی، وہ نالج نہیں ہوتی جو کہ آلریڈی اپڈیٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ وجوہات، یہ چیزیں. اچھا رافیہ جی، آپ کا درس و تدریس سے تعلق ہے، اسٹوڈنٹ سے بات بھی ہوتی ہوگی اور وہ کیا سمجھ اس وقت اسٹوڈنٹس کیا سوچ رہے ہیں ان وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے؟
हुनर की तरफ जा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं, या वो एकेडमिक्स में और डिग्री हासिल करना उस पर ज़्यादा फोकस उनका? आजकल जो ट्रेंड है स्टूडेंट्स का, वो तो मुझको लगता है कि ज़्यादातर चाहते हैं कि जल्दी से कोई स्किल सीख लें और फिर कहीं जॉब लग जाए। लेकिन जो मेरी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि नहीं, तालीम बहुत ज़रूरी है, साथ साथ उसकी हुनर भी आना चाहिए। और जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक़ है और जो हमारा डिपार्टमेंट है मैस कम्युनिकेशन, तो वहाँ पर जो हम साथ साथ उनको स्किल भी सिखाते रहते हैं। ये नहीं होता कि क्लासरूम लेक्चर हुआ और अपना काम करके चले गए, बल्कि उनको हम मुख्तलिफ जगहों पर भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, फिर वर्कशॉप करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर हम दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुद भी वो माशाल्लाह से आजकल तो नौजवान खुद भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ जानते हैं, तो उसकी वजह से ये मुझको लगता है कि दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे, जो हम जैसे मैं काम कर रही हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि स्किल होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज से सारे काम नहीं चलता, नहीं होती। ज़ाहिर है आपके पास स्किल होनी चाहिए कि अपनी नॉलेज को जो है वो ट्रांसफर कर सकें, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, फिर किस तरह इंगेज करना है स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर, वो तरीका आना चाहिए। तो हर उसमें फील्ड में ज़रूरत है इस बात की कि साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी होनी चाहिए। डॉक्टर मसरूर, ये बताइए कितना ज़रूरी है कि हम अपनी स्कूलिंग सिस्टम या यूनिवर्सिटी सिस्टम में हुनर को पार्ट ऑफ द सिलेबस बनाएं? स्किल बेस्ड लर्निंग बिल्कुल एक अलग इदारा है, एजुकेशन बिल्कुल एक, इसको इंटरलिंक क्यों नहीं करते हम? देखें, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तमाम जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप बात करें ओ लेवल या मैट्रिक लेवल या ग्रेड 10 की बात करें, तो सब जगह जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को सिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा कामयाब मॉडल दुनिया में इस वक्त जो है वो जर्मनी का है, वो डुअल ट्रेनिंग सिस्टम है, शोले उसको कहते हैं, उनके अपनी ज़बान में। तो वो जो क्या है कि 9वीं क्लास से बच्चा जो है वो जब स्कूल में जाता है तो 3 दिन जो है वो इंडस्ट्री में जा रहा होता है, 2 दिन स्कूल अटेंड कर रहा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल तो स्किल सीख रहा होता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि देखें, मैट्रिक जैसे आपने बात की, स्कूल लेवल पे वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप देखें प्राइमरी में आपके पास कितने बच्चे इनरोल होते हैं और कितना ड्रॉप आउट हो जाता है मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक पहुँचते। तो जो बच्चे ड्रॉप हो गए उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर उनके पास स्किल होगी, हुनर होगी, तो वो अपना काम कर सकते हैं, सफिशिएंट हो जाएगा। रफिया जी, आप ये पाकिस्तान के हालात वाक़यात की हम बात करें, दुनिया भर में तो खैर तालीम के साथ तालीमी निज़ाम ही मुख्तलिफ है ना, उसमें तो अब मेरे बच्चे जा रहे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, हैवी बस्ते और ये सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ तो ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीज़ें। तो कितना पाकिस्तान के माहौल में, हालात वाक़यात में जो हमारी मईशत चल रही है, ज़रूरी है बच्चों को इस तरफ लगाना, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी और टीचर्स की भी जिम्मेदारी? बिल्कुल सही बात है। और मैंने देखा कि अब चेंज हो रहा है हमारा जो पूरा जो तरीक़ाकार है स्कूलिंग का, और हम देखते हैं तो बच्चे जा रहे हैं, आपके बच्चे भी जाते होंगे स्कूल, तो उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और कभी अर्थ की पे डे मनाया जा रहा है, कभी प्लांटेशन डे हो रहा है, कभी उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम में लगाया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों की जो अंदर जो उनकी सलाहियतें होती हैं वो उभर के सामने आ रही होती हैं। और एक बात और भी मुझको समझ में नहीं आती कि हर आदमी को जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत आला तालीम हासिल करे, तो इसमें भी थोड़ा सा पहले से काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूलों के अंदर कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि प्रोफेसर या डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ बन सकता है। हर कोई तो नहीं बन सकता, हर कोई नहीं बन सकता है, तो और कौन से ऐसे जिनको स्किल सिखा दी जाए। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इसका गैप मैं महसूस करती हूँ कि ये नहीं हो रहा है। काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और शुरू से पेरेंट्स को भी उतनी ही ज़रूरत है, बच्चों को फोर्स किया जाता है। बिल्कुल, बच्चों को फोर्स। डॉक्टर मसरूर, AI इज टेकिंग ओवर। आप और मैं शायद नेक्स्ट कुछ सालों में यहाँ नहीं बैठे होंगे, रोबोट्स बैठे होंगे, तो उस टाइम पे स्किल्स तो हमारे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ, देखिए, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। एक ज़माना था हमने सुनते थे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, बिल्कुल, फिर ICT में चेंज हुई, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फिर आपने बात की IoTs की, ये मोबाइल सेट की। अब जो है हम डोर पे खड़े हैं, AI के हम खड़े हैं, लेकिन दुनिया उस डोर को क्रॉस कर चुकी है। अब अगर आप देखें तो मेडिकल की फील्ड में देख लें आप, मेडिकल साइंस, क्योंकि मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ, तो हमने जो है मेडिकल टेक्नीशियन के प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए बोर्ड में। और अगर आप देखें तो क्योंकि जितने मेडिकल के इक्विपमेंट हैं वो पहले वो ICT बेस्ड थे, अब AI बेस्ड होना शुरू हो गए, कन्वर्ट हो रही। यही वजह है कि जो लोग फील्ड में मौजूद हैं, जिन्होंने डिग्री हासिल की, उनको कंटिन्यूसली अपनी इस नॉलेज भी अपग्रेड करनी है और अपनी जो है स्किल भी अपडेट करनी है। तो उसके लिए उसकी वजह से टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस मौजूद है
رہے گی اور آنے والے وقتوں میں بڑھتی رہے گی. اگر ہم نے آپ کو اسکلفل نہیں کیا تو ہمارے لیے, ہمارے نیشن کے لیے ایشو ہے. لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پہ نہیں تو یہ ترجیحات آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی ایسا ہونے جا رہا ہے, یعنی سوچا جا رہا ہے اس پر ریئل اپلیکیشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں بالکل. دیکھیں آپ دیکھیں نا, اب اس وقت بات ہو رہی ہے ڈرائیور لیس ٹیکسی کی. جی بالکل, ٹوٹلی وہ اے آئی بیسڈ ٹیکسی ہے. میڈیکل کے فیلڈ میں بہت سارے ایسے اکوپمنٹ آ گئے جو ہے اس وقت جو ہے شپس, کروز شپس ہیں, تو وہ ان کا جو سسٹم ہے اے آئی بیسڈ ہے. اچھا, یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, ہمارے جیسے کنٹریز کے لیے بہت خطرناک بھی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی تو لے لیتے ہیں, جب اے آئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہوتا, وہ سیٹلائٹ سے چل رہا ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ بھی تیار ہوں, اپنے لوگ بھی تیار کریں. اور لیکن اس میں ایک کنسرن میرا تو یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے گا. مشکل ہے. یعنی دیکھیں ہیومن ریسورس, رفیع جی, ہیومن ریسورس کو کہیں نہ کہیں تو اکوموڈیٹ ہونا ہے نا, کہ اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے, آپ کے اسٹوڈنٹس, ان کو جاب ملنا ہے. اب اے آئی نے اگر ساری یہ چیزیں لے لی ہیں تو وقت کے تقاضے کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں جا کے رکیں گے, یہ بڑی تشویش کی بات ہے. یہ تھوڑی سی مطلب ایک خطرناک بات بیلنس ہے, کیسے ہو؟ اور بیلنس کے لیے ہم لوگ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا ابھی. اور خاص کر کے جیسے ہمارے جیسے ممالک ہیں جہاں پر کہ ہمارے پاس تو ابھی ہر جگہ انٹرنیٹ بھی موجود نہیں ہے. اور جب ہماری کلاسز ہو رہی تھیں اس کے زوم کے اوپر تو اکثر وہ غائب ہو جاتا تھا. اسٹوڈنٹ بیچارے کہہ رہے تھے مائک نہیں چل رہا, کسی کے پاس جو ہے الیکٹریسٹی نہیں ہے. تو یہاں پر ہم جو یہ بات ابھی کر رہے ہیں نا, اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہم کو پہلے اپنے آپ کو ترقی یافتہ کرنا پڑے گا. ڈیولپمنٹ ضروری ہے ہمارے لیے, یعنی ماڈرنائزیشن تو ٹھیک ہے ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا, تو وہ ضروری ہے. تو یہ کام جو ہے ہماری تعلیم ہی کر سکتی ہے. ایجوکیشن کے ذریعے سے ہی آپ جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ماڈرن چیزیں یوز کرنے کے لیے آپ کی پہلے تعلیم ضروری ہے. پہلے اخبار تھا, پہلے اس کی سرخی بن رہی ہے اور وہ چھپ رہا ہے اور خبریں, اب تو بریکنگ نیوز, سارا بریکنگ سینیریو ہے. ابھی آئی خبر. مسرور صاحب یہ بتائیے, آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان پھر ریلیٹیولی پچھلے سالوں سے بہت بہتر پوزیشن پہ ہے, اور جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ بڑے اچھے نمبرز ہمیں دکھاتے ہیں. کیا وہ نمبرز پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں, بیکاز آپ تو ایک بورڈ کا حصہ رہ چکے ہیں. دیکھیں بالکل بورڈ کا حصہ بھی رہ چکا ہوں. اتفاق سے جب کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی تھی تو ہم نے ایک ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹروڈیوس کیا تھا جو پیٹرن میں, تو ہمارے بورڈ سے بنا تھا وہ. تو کمپیوٹر میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اتفاق سے میں اس کا پارٹ رہا ہوں, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ کنیکٹڈ ہوں. تو یقیناً ہم ان چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں, لیکن ایک پرابلم ہمیں جو فیس کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا. کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ ظاہر ہے جو ہے ہمارے پاس جو ہے فیلڈ میں پرائیویٹ سیکٹر گرو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, پھر گورنمنٹ کے جو ہے ایک ایشو ہے, گورنمنٹ کو فنڈنگ کا ایشو ہے. جہاں آپ نے بات کی اے آئی کی, تو میں آپ کو بتاتا چلوں, سندھ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا, ان کے اپنے 200 اسکولس میں 9ویں 10ویں میں وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اے آئی, مطلب آئی او ٹی بیسڈ. ٹھیک ہے نا, تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے. مطلب یہ کہ ہم جا رہے ہیں بچوں کو پہلے سے ذہن تیار کرنا, تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اربن ایریاز میں, شہروں میں بہت کچھ یعنی ابھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وقت کی ہمارے پاس قلت ہے. مزید بھی اس ٹاپک پہ بہت بات ہو سکتی تھی. پروفیسر ڈاکٹر رفیہ تاج صاحبہ, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. ڈاکٹر مسرور احمد شیخ صاحب, آپ نے وقت دیا.